نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا وان لأهلك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا فآت كل ذي حق حقه صدق اللہ العظیم۔ مہمان محترم حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہ، حافظ ریاض احمد ملی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، حفاظ اعظام، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس کائنات میں اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی۔ ان مخلوقات میں اللہ پاک نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ نے ہمیں عقل کی نعمت عطا کی۔ عقل کی یہ نعمت اللہ پاک نے اور کسی مخلوق کو نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے اسباب کا مکلف بنایا۔ انسانوں کے علاوہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات کو اللہ پاک بغیر سبب کے روزی عطا کرتے۔ ایک انسان ہے کہ اسے روزی حاصل کرنے کے لیے کارخانہ لگانا پڑتا ہے، سائزنگ بنانی پڑتی ہے، دکان شروع کرنی پڑتی ہے، صبح سویرے گھر سے نکل کر کے مارکیٹ جا کر ہول سیل میں سامان خرید کر دن بھر پھیری کر کے سامان کو بیچنا پڑتا ہے، کہیں نوکری اور ملازمت کرنی پڑتی ہے، محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے اسے روزی ملتی۔ لیکن انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کو اللہ پاک نے اسباب کا مکلف نہیں بنایا۔ اللہ پاک انہیں بغیر سبب کے روزی عطا کرتے۔ آپ دیکھو گے چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، اور بھی جو مخلوقات ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے اسباب اختیار کرنے کو لازم نہیں قرار دیا کہ یہ اگر دکان کھولیں گے، دکان بنائیں گے تو انہیں روزی ملے گی، ایسا نہیں۔ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پوٹے دانوں سے بھرے ہوئے ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، انسانوں کو اللہ پاک نے مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پاک پر اس طرح کا بھروسہ کرنے لگو جس طرح کا بھروسہ اور توکل پرندے کرتے ہیں، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کے پوٹے دانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تمہیں بھی پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ ایک بات مجھے کہنی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی ذات پر یقین تو رکھتے ہیں، ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ہم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ نہیں کرتے۔ ایک مثال کسی نے دی تھی، میں اسے دہراؤں گا کہ دو بلند بالا بلڈنگوں کے درمیان رسی باندھی گئی اور ایک آدمی اس رسی پر اپنے کاندھے پر اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے چل کر کے اس نے
رسی پر چلتے ہوئے وہ فاصلہ طے کیا اور دوسری بلڈنگ تک پہنچا۔ دوسری بلڈنگ پر پہنچ جانے کے بعد نیچے جو لوگ دم بخود کھڑے تھے، جو اس بات کا اندیشہ دل میں لیے ہوئے تھے کہ ذرا سا بھی اس کا توازن بگڑے گا، بیلنس سے بگڑے گا تو یہ اپنے بیٹے سمیت زمین پر ہوگا، پتہ نہیں بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا۔ لوگ دم بخود سانس روک کر کے اسے دیکھ رہے تھے کہ اتنی بلندی پر بغیر سہارے کے رسی پر چل کر کے اس نے 2 بلڈنگوں کے درمیان فاصلہ طے کیا۔ جب وہ دوسری بلڈنگ پر پہنچ گیا تب لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی۔ تو اس شخص نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں اس رسی پر دوبارہ چل کر کے دوسری بلڈنگ تک پہنچ سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں پورا یقین ہے، بلکہ ہم اس پر شرط بھی لگا سکتے کہ آپ جس رسی پر چل کر کے 2 بلڈنگوں کے درمیان کا فاصلہ طے کر لیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھا کر کے یہ فاصلہ طے کیا تھا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے اور میں اس رسی پر چل کر کے اس فاصلے کو طے کروں؟ پورے مجمع میں کسی شخص نے بھی حامی نہیں بھری۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین تو تھا کہ یہ رسی پر چل کر کے یہ 2 بلڈنگوں کے درمیان کا فاصلہ طے کر لے گا، بھروسہ نہیں تھا۔ یقین تھا، بھروسہ نہیں تھا۔ اگر بھروسہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوتا جو اس کے کاندھے پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ اسی لیے آتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں اس کے لیے کافی ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہ وہ گوشہ ہے، آپ کی تعلیمات کا وہ حصہ ہے جسے سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جو حالات تھے ان حالات کے پیش نظر دنیا نے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا کہ لوگ ایسے تھے جو خدا فروشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 2 باتیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کو پیش نظر رکھ کر اس کو ادا کیا جائے، اور ایک ہے حقوق العباد کہ بندوں کے حق کو سامنے رکھ کر کے بندوں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض میں تو حقوق اللہ کو غلبہ حاصل ہے، فرائض میں حقوق اللہ کو پیش نظر رکھا جائے گا اور اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں حضور نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ فرائض میں اللہ کے حق کو مقدم رکھا جائے گا، اور اگر بندوں کے حق کی بات فرائض سے ہٹ کر کے اگر آداب ہو، مستحبات ہو، سنتیں ہوں اور واجبات ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ بندوں کا حق مقدم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم سے اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی، اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی، ہم سچے دل سے معافی مانگ لیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن اگر بندوں کے حق میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو پھر
قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے۔ بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور اگر بندے نے اپنا حق معاف نہیں کیا تو اللہ پاک بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور ان دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، جو شریعت لے کر کے آئے، اور آپ نے جو اپنی سنتوں اور اپنی اتباع کا جو راستہ ہمیں عطا کیا ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر صرف اللہ کے حق کو سامنے رکھا جائے اور بندے کے حق کو کنارے کر دیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اگر اللہ کی عبادت کے لیے بستی کو چھوڑ دیا جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جائے، دوست و احباب کو چھوڑ دیا جائے، اور جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اور دور دراز علاقوں میں جا کر کے آدمی تنہا رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے، جسے رہبانیت کہتے ہیں، ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اگر اس طرح کیا جائے گا تو اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ یہ بندوں کے حقوق ضائع کرنا ہے، اور یہ مزاج صرف اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے